آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ تمہیں اپنی پریشانیاں ہمیشہ آزمائش کیوں لگتی ہے؟ کبھی سوچا ہے وہ تمہارا مکافات عمل بھی ہو سکتا ہے؟ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کرو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب سانپ زندہ ہو تو وہ چونٹیاں کھاتا ہے، اور جب سانپ مر جائے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں، مگر ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درخت جلا سکتی ہے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، اس لیے زندگی میں کسی کو مت ستانا۔ شاید آپ طاقتور ہو، مگر مت بھولو وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ مظلوم کی خاموشی ظالم کی عبرت کی ابتدا ہے۔ خاموش مظلوم خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جو دو گے وہ پلٹ کر آئے گا، خواہ وہ مان ہو یا دھوکہ، امید ہو یا وسوسہ، آنسو ہو یا پھر مسکان، جفا ہو یا وفا، دعا ہو یا دغا، آسانی ہو یا زحمت، سکون ہو یا وحشت، رحم یا ظلم و ستم، خوشی ہو یا غم، جو دو گے وہ پلٹ کر آئے گا۔ غم نہ کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہر انسان اپنا بدلہ ضرور پائے گا۔ قدرت کا ایک عمل جسے لوگ بھلا بیٹھے ہیں، اور وہ ہے مکافات عمل۔ اس لیے یاد رکھیں، کبھی وہ لوگ بھی خود رو پڑتے ہیں جو دوسروں کو رلاتے ہیں۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا، اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشمے تر ہوگا۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسان کا دل توڑنے کی قضا نہیں۔ دنیا مکافات عمل کا نام ہے، جو گھڑا ہم نے اوروں کے لیے کھودا ہے،
جو گھڑا ہم اوروں کے لیے کھودتے ہیں اس میں ہم یا ہمارے پیارے گر جاتے ہیں۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہوتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ پاک سمجھا دیں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہر آہ خالی جائے گی؟ نہ جناب، ان میں سے کوئی تو تمہاری دنیا ہلائے گی۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، اس کے آنسو تمہارے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ کسی انسان کو اس کے انتہائی کمزور پہلو سے مت توڑیں۔ آپ صلاحیت کے چاہے جس درجے پہ بھی ہو، مکافات عمل اٹل ہے۔ جب ایک صبر کر رہا ہو تو دوسرا مکافات عمل کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ بد دعا صرف الفاظ سے نہیں دی جاتی، دکھی شخص کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے۔ مظلوم اور یتیم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ ان دونوں کی دعائیں راتوں رات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہیں، جبکہ لوگ محو استراحت ہوتے ہیں۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔